اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد انشاءاللہ آج کے درس میں ہم دوسری بیعت عقبہ کے بارے میں ڈسکس کریں گے. جیسا کہ پہلے درس میں ہم نے پہلی یا اول بیعت عقبہ کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ جس میں 12 لوگ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ آئے تھے. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اس کے بعد واپس چلے گئے. اور پھر انہوں نے تھوڑے دن کے بعد لکھا کہ آپ اپنے کسی صحابی کو بھیجیں تاکہ وہ ہمیں تعلیم و تدریس دے. تو اللہ کے رسول نے حضرت مصعب ابن عمیر کو بھیجا. اور بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت مصعب ابن عمیر کے بعد اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو بھی بھیجا. بہرحال یہ اصحاب جو ہے یہ واپس تعلیم و تربیت کرنے کے بعد مکہ معظمہ واپس آئے. اچھا، نبوت کے 13ویں سال موسم حج میں، آپ اس کو عیسوی تاریخ کے مطابق یوں سمجھ لیں کہ جون کا مہینہ تھا اور عیسوی سن تھا 622. اس میں یثرب کے مقام سے 70 مسلمان فریضہ حج ادا کرنے کے لیے نکلے مکے کے لیے. یعنی کہ 70 مسلمان تھے. ان میں لوگ تو بہت سارے تھے یثرب سے، ان میں سے 70 لوگ مسلمان تھے. تو آپس میں مکس ہو جائیں تو پتہ نہیں چلتا تھا. تو خیر بہرحال یہ اپنی قوم کے مشرک حاجیوں کو ساتھ لے کر یثرب سے نکلے اور مکے آنے لگے. تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یار ہم کب تک اللہ کے رسول کو یوں ہی مکے کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے، ٹھوکریں کھاتے اور خوف زدہ کیے جاتے چھوڑے رکھیں گے؟ کب تک؟ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب تک یہ اذیتیں برداشت کریں گے؟ تو خیر انہی واقعات اور انہی سوچوں کے ساتھ یہ مکے کی سرزمین میں حج کے فرائض کرنے داخل ہوئے. اور انہوں نے اپنا تھوڑا بہت مائنڈ میک اپ کر لیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم عرض کریں گے کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے ہاں چلیے. حضرت کعب ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ بیان کرتے ہیں. تو میں سوچا کہ ہم چونکہ اس کو ذکر کر رہے ہیں تو ہم اس واقعے کو بھی ڈسکس کر لیں. تو حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے سے روانہ ہوئے. تو ہمارے ساتھ اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے براء بن معرور. انہوں نے ہم سے کہا کہ میرے ذہن میں ایک بات آئی، پتہ نہیں آپ لوگ میری بات سے اتفاق کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ تو نہیں جانتا میں. تو ہم نے کہا کہ براء کیا بات ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا یار میں چاہتا یہ ہوں کہ کعبے کی طرف پیٹھ نہ کروں بلکہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں. مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میری پیٹھ کعبے کو ہوتی ہے. اچھا، اب اس بات کو آپ مد نظر رکھیں کہ مدینہ منورہ سے اگر آپ مکہ معظمہ اور سیریا جہاں پہ بیت المقدس ہے ان دونوں کو رکھیں تو مدینہ بیچ میں پڑتا ہے. تو اگر آپ بیت المقدس کی طرف رخ کریں تو مکہ آپ کی پیٹھ پر آتا ہے. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ کعبۃ اللہ میں تھے اسی لیے آپ ایسی پوزیشن پہ کھڑے ہوتے تھے جو کہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان ہے تاکہ آپ کا رخ ہو بیت المقدس کی طرف لیکن کعبۃ اللہ بھی بیچ میں آ جائے اور آپ کو پیچھ نہ کرنی پڑے. لیکن مدینے والوں کے پاس یہ چوائس نہ تھی. تو حضرت براء بن معرور نے اس بات کا اظہار کیا. تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ ہم نے جب ان کی یہ بات سنی تو ہم نے کہا خدا کی قسم ہم تک اللہ کے رسول سے کوئی اس طرح کی بات نہیں پہنچی کہ ہم بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. تو ہم تو اسی پر عمل کریں گے جو بات ہمیں سکھلائی گئی ہے. حضرت براء نے کہا نہیں میں تو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں گا، تم کو اگر اس طرف نماز پڑھنی ہے تو پڑھو. تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ سارا راستہ مدینے سے لے کے مکے تک وہ مکے کی طرف نماز پڑھتے، ہم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے، بالکل اپوزٹ ہیں دونوں. تو آخر ہم لوگ مکے پہنچے. تو ہم اس دوران میں اس حرکت پر کعب کو برا بھی کہتے اور ان سے کہتے کہ دیکھو ایسا نہ کرو، اللہ کے رسول نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، لیکن وہ باز نہ آتے. تو جب ہم مکے پہنچے تو براء نے مجھ سے کہا کہ کعب ایک کام کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس چلتے ہیں اور ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ آخر یہ جو معاملہ ہوا ہے اس کے متعلق ذرا ان سے بھی دریافت کریں.
تو حضرت برا پھر حضرت کعب سے کہتے ہیں کہ چونکہ تم لوگ سب نے مل کر میرے اس بات کی مخالفت کی ہے تو میرے دل میں ایک ذرا کھٹک سی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو کلیئر کر لوں۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ اب اللہ کے رسول کو تو ہم میں سے کوئی پہچانتا ہی نہیں، اب کیا کریں؟ تو خیر ہم نے بہرحال لوگوں سے تحقیق کرنی شروع کی اور حضرت سے ملنے کے لیے نکلے تو ہم نے لوگوں سے پوچھا، تو لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول کو پہچانتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا آپ کو کبھی۔ تو انہوں نے کہا اچھا آپ عباس کو پہچانتے ہیں؟ عباس بن عبد المطلب کو؟ ہم نے کہا ہاں، عباس کو کون نہیں پہچانتا، عباس تو اکثر مدینہ آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا عباس کے ساتھ جو شخصیت بیٹھی ہوگی نا وہی اللہ کے رسول ہوں گے۔ تو ہم نے کہا اچھا عباس ہم کو ملیں گے کہاں؟ اس نے کہا ایسا کرو تم کعبۃ اللہ میں جاؤ اور وہ مسجد حرام میں ہی بیٹھے ہوں گے۔ تو وہ کہتے ہیں دونوں، حضرت کعب کہتے ہیں میں اور برا نکلے، اور جیسے کہ اس شخص نے کہا تھا ہم گئے تو مسجد الحرام میں جب ہم داخل ہوئے تو حضرت عباس ہم کو نظر آ گئے، اور ان کے پاس ہی بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نظر آ گئے۔ تو ہم مسجد حرام میں داخل ہوئے اور حضرت عباس کو جب دیکھا تو پہچان لیا، ان کے پاس پہنچے اور ان کو سلام کیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس سے پوچھا کہ اے ابو الفضل، کیا آپ ان دونوں آدمیوں کو پہچانتے ہیں؟ تو حضرت عباس نے کہا ہاں، یہ برا بن معرور ہیں جو اپنی قوم کے سردار ہیں، اور یہ کعب ابن مالک ہیں۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اللہ کا رسول نے جب میرا نام سنا اور میرے بارے میں جو کہا نا، میں اس کو کبھی بھول نہیں سکتا۔ آپ نے میرے بارے میں پوچھا تھا تو حضرت عباس نے جب میرا نام بتایا تو آپ نے فوراً کہا کیا یہ وہی کعب جو شاعر ہے وہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ وہی شاعر ہے۔ تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو میرے بارے میں پتہ ہونا تو مجھے یہ بات کبھی نہیں بھولتی جس طرح اللہ کے رسول نے فوراً ریئیکٹ کیا۔ یہ تو محبت کی بات ہوتی ہے یار۔ تو خیر بہرحال اب حضرت برا نے حضرت سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے سفر پر روانہ ہوا تو مجھے اللہ تعالیٰ اسلام کی ہدایت دے چکا تھا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں کعبۃ اللہ کی طرف پیٹ کر کے کیوں نماز پڑھوں، کیوں نہ میں اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں۔ حالانکہ سارے میرے ساتھی جتنے تھے نا سب نے اس بات سے اختلاف کیا، لیکن میرے دل نے یہی چاہا کہ میں کعبۃ اللہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھوں۔ تو جب ان سارے لوگوں نے مجھ سے اختلاف کیا تو میرے دل میں ایک کھٹک پیدا ہو گئی، تو میں آپ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان یہ فیصلہ فرما دیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سارا واقعہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک قبلہ موجود تھا، یعنی کہ بیت المقدس، تم اس پر صبر کرتے تو بہتر تھا۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت برا نے حضرت کا قبلہ یعنی بیت المقدس ہی اختیار فرمایا۔ اب علماء کہتے ہیں کہ ایک بات غور طلب ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت برا کو یہ حکم نہیں دیا کہ آپ کو تمام نمازیں لوٹانی ہوں گی، یعنی دوبارہ پڑھنی ہوں گی جو آپ نے کعبے کی طرف رخ کر کے پڑھی، کیونکہ قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس تھا، بلکہ آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ آپ بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھا کریں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے بھی چلے گئے اور تھوڑے عرصے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ قبلہ بدل جانے کا حکم آیا۔ خیر حضرت کعب بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خفیہ ملاقات کی اور اس کے بعد یہ طے کرنے کی کوشش کی کہ حضرت سے حج کے ایام میں کن دنوں میں ملا جائے۔ تو طے یہ ہوا کہ ایام تشریق کے درمیانی روز میں عقبہ کے مقام پر ہم پھر ملیں گے۔ ایک تو پچھلے سال مل چکے تھے۔ اب یہاں پہ دو چیزیں میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ عقبہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، وہ گھاٹی ہے جو منا کے میدان میں جہاں پہ سب سے بڑے شیطان کا پلر ہے نا، جس کو جمرۃ العقبہ کہتے ہیں، اس کے فوراً بعد ایک گھاٹی ہے پتلی سی، اب تو خیر وہاں پہ سڑک وڑک بنا کے چوڑی کر دیا، اس زمانے میں ایک پتلا سا تنگ راستہ ہوتا تھا، اس کو گھاٹی کہتے تھے۔ تو وہاں پر اس گھاٹی کو عقبہ یعنی عقبہ کہتے بھی تنگ راستے کو ہیں، تو اسی لیے وہ جو پتھر ہے جو پلر ہے اس کو بھی جمرۃ العقبہ کہتے ہیں کہ وہ جمرہ جو عقبہ کے قریب ہے۔ اچھا ایام تشریق کون سے دن ہوتے ہیں؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ 8 تاریخ کو نکلتے ہیں مکے سے، آپ منا آتے ہیں اور منا میں قیام کرتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، پھر 9 کی صبح کو آپ نکلتے ہیں اور عرفہ جاتے ہیں، عرفہ میں آپ جو ہے وہ مغرب کے وقت نکلتے ہیں اور مغرب اور عشاء کو مزدلفہ میں آپ جمع کرتے ہیں، اور مزدلفہ سے پھر آپ نکلتے ہیں رات بھر وہاں قیام کر کے فجر کی نماز کے بعد منا واپس آتے ہیں اور آتے ہوئے کنکریاں لاتے ہیں اور جمرۃ العقبہ پہ
بڑے شیطان کو مارتے ہیں، اس کے بعد ذبح ہوتا ہے، قربانی ہوتی ہے، حلق ہوتا ہے، پھر آپ کعبۃ اللہ جاتے ہیں، طواف افاضہ کرتے ہیں، اور پھر واپس منا آتے ہیں۔ تو یہ 10 تاریخ کو آپ نے یہ سارے کام کیے، تو 9 کو عرفہ گئے، 10 کو باقی سارے کام کیے آپ نے، یعنی کہ آپ نے جمرۃ العقبہ کو مارا۔ اور اچھا، ایک ساتھ 7 پتھر نہیں مار سکتے، ایک ایک کر کے مارنے ہوتے ہیں، اور کنکری مارنے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پتھر نہیں مارنے ہوتے۔ تو خیر بہرحال آپ نے 10 تاریخ کو جمرۃ العقبہ کو پتھر مارے، آپ نے جانور ذبح کیا، حلق کروایا، اور اس کے بعد آپ کعبۃ اللہ گئے، اور پھر واپس مینا آ گئے۔ تو یہ 10 تاریخ ہو گئی۔ اس کے بعد آپ مینا میں جو اسٹے کرتے ہیں ایکسٹرا، یعنی 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 تاریخ، یہ ایام تشریق ہیں۔ تشریق بیسیکلی عربی زبان میں کہتے ہیں ڈرائنگ آف دا میٹ۔ تو ہو سکتا ہے اس زمانے میں لوگ ان ایام کو، قربانی کا اتنا جانور ہوتا تھا تو گوشت کو سکھاتے ہوں ان دنوں میں، ان کو اس لیے ایام تشریق کہتے ہوں۔ بہرحال یہ ایام تشریق جو ہیں، ان میں درمیانہ دن 12 تاریخ ہے، کہ ایک طرف 11 ہے، ایک طرف 13 ہے، اور درمیان کا دن 12 ہے۔ تو 12 ذی الحجہ کا دن طے ہوا کہ ایام تشریق کے درمیانی دن، یعنی 12 ذی الحجہ کو طے ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم رات کے وقت ملاقات کریں گے۔ تو خیر حضرت آپ کہتے ہیں آخر انتظار کرتے کرتے وہ رات آ ہی گئی جس کا ہمیں انتظار تھا کہ آج رات حضرت سے ملاقات ہوگی۔ تو ہمارے ساتھ ہمارے ایک بہت ہی معزز سردار تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن حرام، یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو ہم نے سوچا کہ ان کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں، اللہ نے ان کو بڑا عقل اور بڑا شعور دیا ہے، ورنہ ہمارے ساتھ جتنے بھی مشرکین تھے نا، ہم نے ان سے یہ ساری بات چھپائی تھی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم یہ اس رات کو کیا کرنے والے ہیں۔ لیکن ہم نے عبداللہ ابن حرام سے بات کی اور کہا کہ دیکھو اے ابو جابر، آپ ہمارے ایک معزز اور شریف سربراہ ہیں، اور ہم آپ کو آپ کی موجودہ حالت سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ کل آپ آگ کا ایندھن نہ بنے۔ اس کے بعد ہم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور بتایا کہ آج عقبہ میں اللہ کے رسول سے ہماری ملاقات طے ہوئی ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ہمارے ساتھ وہ بھی عقبہ تشریف لے آئے۔ تو حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب رات ہوئی نا تو حسب دستور ہم سارے اپنے اپنے خیموں میں، ڈیروں میں سونے کے لیے چلے گئے، تو سب سمجھے ہم سو گئے ہیں۔ لیکن جب تہائی رات گزر گئی، جب 3 حصے رات کے گزر گئے، تو ہم اپنے ڈیروں سے نکل کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہم نے مقام طے کیا تھا نا، وہاں پہنچے اور چپ کے نکلے، گویا چڑیا اپنے گھونسلوں میں کیسے سکڑ کر نکلتی ہے۔ تو خیر بہرحال ہم سب وہاں جمع ہوئے، اور حضرت کعب کہتے ہیں کہ ہم کل ملا کر 75 آدمی تھے، جن میں سے 73 تو مرد تھے، یعنی 73 مرد تھے، اور 2 عورتیں تھیں۔ تو ٹوٹل ہمارا عدد جو ہے، ہمارا کاؤنٹ جو ہے وہ 75 تھا۔ ایک ہمارے ساتھ عورت تھیں جن کا نام تھا ام عمارہ نصیبہ بنت کعب، جو قبیلہ بنو مازن بن نجار سے تعلق رکھتی تھیں، اور دوسری ہمارے ساتھ ام منیع رضی اللہ تعالی عنہ اسماء بنت عمر تھیں، جن کا تعلق بنو سلمہ قبیلے سے تھا۔ تو خیر بہرحال ہم سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں اس گھاٹی میں جمع ہوئے اور آپ کا انتظار کرنے لگے۔ آخر وہ وقت آیا کہ آپ تشریف لائے۔ اچھا، گھاٹی میں آپ نے انتظام یہ کیا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ حضرت علی اور حضرت ابو بکر بھی آئے، لیکن وہ یہاں تک تشریف نہ لائے، بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ گھاٹی کے 2 سرے ہوتے ہیں نا، تو ایک سرے پہ حضرت علی کھڑے ہو گئے، ایک سرے پہ حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے، تاکہ ذرا دیکھتے رہیں نا، کوئی اس طرف تو نہیں رہا، آ رہا ہو تو پھر آ کے مطلع کریں، پھر بات یہاں سے رفع دفع ہو۔ تو خیر بہرحال تو اس طرح وہ کھڑے ہو گئے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں لیکن اللہ کے رسول کے ساتھ آئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں مسلمان نہیں ہوا ہوں تو کیا وہ قبیلے والا تو ہوں، آپ میرے بھتیجے ہیں، میں آپ کو آخر اکیلے کیسے جانے دے سکتا ہوں۔ تو بہرحال وہ بھی آئے تاکہ معاملات طے فرمائے۔ تو اگرچہ وہ ابھی تک اپنے قوم کے دین پر تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ میرا دل نہیں مانتا کہ میں آپ کو اکیلے بھیجوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ یہاں آئے۔ جب سب بیٹھ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس سے سب سے پہلے زبان کھولی اور کہا کہ دیکھو خزرج کے لوگ، حالانکہ آنے والوں میں اوس اور خزرج دونوں ہی شامل تھے، لیکن چونکہ خزرج تعداد میں اوس سے زیادہ تھے، اس لیے خزرج عام لوگ جو مدینہ کے باہر کے لوگ تھے وہ خزرج ہی کہہ کر دونوں سے مراد لیتے تھے، اور خزرج بہت بڑا قبیلہ تھا، اوس چھوٹا قبیلہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اے خزرج کے لوگوں، اللہ کے رسول کی جو حیثیت ہمارے درمیان ہے تم اس سے واقف ہو، اور اللہ کے رسول کے جو دشمن ہیں اس قوم میں، ہم نے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ اللہ کے رسول اپنی قوم اور اپنے شہر میں
قوت و عزت اور طاقت و حفاظت کے اندر ہیں، مگر اب وہ تمہارے یہاں جانے اور تمہارے ساتھ لاحق ہونے پر مصر ہے۔ لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھا لو گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے، تب تو ٹھیک ہے۔ تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو، لیکن تمہارا یہ اندازہ ہے کہ تم انہیں اپنے پاس لے جا کر ان کا ساتھ اگر چھوڑ دو گے تو ابھی سے بتا دو، لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں عزت اور حفاظت سے ہیں۔ اس وقت حضرت برا بن ابن معرور نے کہا کہ خدا کی قسم، جہاں تک ہمارا تعلق ہے عباس، اگر ہم اس سے زیادہ کوئی عہد و پیمان کرنے کی طاقت رکھتے تو ضرور کر لیتے۔ حقیقت میں ہم لوگ پوری سچائی اور خلوص کے ساتھ وفاداری کا پیمان کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی ہر طرح حفاظت و حمایت کریں گے۔ اس کے بعد حضرت کعب نے فرمایا کہ عباس، ہم نے آپ کی بات سن لی ہے، اے اللہ کے رسول آپ گفتگو فرمائیے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان پسند کریں کر لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر گفتگو فرمائی، آپ نے قرآن کی تلاوت فرمائی اور اللہ کی طرف دعوت دی اور اسلام کی ترغیب دی، اور اس کے بعد حضرت کعب کہتے ہیں کہ بیعت ہوئی۔ اور بیعت کا واقعہ امام احمد رحمہ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے تفصیل کے ساتھ جو روایت کیا ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، ہم آپ سے کس بات پر بیعت کریں؟ تو آپ نے فرمایا اس پر کہ نمبر 1، چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے۔ نمبر 2، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے۔ نمبر 3، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ نمبر 4، اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے۔ اینڈ نمبر 5، جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے۔ اس وقت ابن رواحہ نامی ایک شخص نے کہا، لیکن اگر ہم اسی طرح آپ کی حفاظت و حمایت کریں تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ اکبر! صحابہ کی ذرا سوچ تو دیکھیں نا۔ حضرت نے فرمایا لکم الجنہ، تو اس کے صلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ اس بات پر سارے صحابہ نے فرمایا یہ نفع کا سودا ہے، یہ نفع کا سودا ہے، ہمیں قبول ہے۔ اور میرا مدنی، اللہ کے رسول، نہ اب اس بات سے آپ پھریں گے نہ اس بات سے ہم پھریں گے۔ دیکھو تو صحیح کتنا بڑا وعدہ لے لیا اللہ کے رسول سے، دیکھو تو صحیح اللہ کے رسول سے کتنا بڑا وعدہ لے لیا۔ اور پھر سب نے کہا اللہ کے رسول، ہم ان تمام باتوں پر آپ سے بیعت کرتے ہیں۔ اور یہ بیعت سنتے ہی حضرت برا نے حضرت کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کہا کہ ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق و سچائی دے کر بھیجا ہے کہ ہم یقیناً ان سب چیزوں سے آپ کی حفاظت کریں گے جن سے ہم اپنی عورتوں اور خود اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم خدا کی قسم جنگ و جدل کے رسیاء اور ہتھیاروں کے استعمال کے ماہر ہیں، ہم میں پشت در پشت یہ شوق و مہارت چلی آ رہی ہے۔ حضرت برا حضرت سے یہ بات ہی کر رہے تھے کہ ایک اور صحابی بول اٹھے جن کا نام تھا ابو الحسیم ابن التحیان۔ انہوں نے درمیان میں ہی کہا، چاہے ہم پیسے کو محتاج ہو جائیں، چاہے ہمارے تمام بڑے لوگ قتل کر دیے جائیں، ہم ہر قیمت پر اللہ کے رسول کو قبول کرتے ہیں۔ حضرت عباس نے فرمایا، ابو الحسین ذرا دھیمی آواز میں بات کرو، قریش کے جاسوس پھر رہے ہیں یہاں پر۔ اس کے بعد ابو الحسین نے حضرت سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے اور یہودیوں کے درمیان کچھ معاہدے ہیں جنہیں ہم اب توڑ رہے ہیں، لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ آپ کو فتح دے، اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو غلبہ دے، تو پھر ہمیں چھوڑ کے تو نہیں جاؤ گے؟ ہائے ہائے، ہمیں چھوڑ کے تو نہیں جاؤ گے؟ دیکھو یہاں کتنا بڑا فیصلہ لے رہے ہیں صحابی اللہ کے رسول سے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کے رسول مسکراتے ہیں اور پھر کہتے ہیں، سنو
نہیں بلکہ میرا خون تیرا خون ہے، اللہ اکبر، میرا حرم تیرا حرم ہے، میرا ذمہ تمہارا ذمہ ہے، میرا کوچ تمہارا کوچ ہے، میں تم میں سے ہوں اور تم مجھ سے ہو، جس سے تم جنگ کرو گے اس سے میں جنگ کروں گا، جس کو تم امان دو گے اس کو میں امان دوں گا۔ نہ ایمان سے بتائیں کتنا بڑا فیصلہ لے لیا اللہ کے صحابی نے، اللہ کے صحابی نے اللہ کے رسول سے کہ اب مدینے میں آئے اللہ کے رسول، پھر مسجد النبی بنی، مسجد النبی بنی تو اب دیکھیں، اب حرم تھا اب حرمین ہو گئے، اب زیارت مکے کی بھی ہوتی ہے اور زیارت مدینے کی بھی ہوتی ہے، اور جو یثرب تھا وہ اب مدینۃ المنورہ بن گیا۔ اللہ کے رسول پیدا تو مکے میں ہوئے لیکن دفن مدینے میں ہوئے، اور جب یوم حشر برپا ہوگا تو لوگ مکے سے بھی مدینے آئیں گے نا، ہاں، اور مدینے آئیں گے، اور مدینے جب مکے کے لوگ جمع ہو جائیں گے پھر اللہ کے رسول میدان حشر کی طرف جائیں گے۔ اب یہاں پر میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ لوگوں میں یہ غلط بات پھیلا دی گئی ہے، تو تحقیق بھی نہیں کرتے لوگ کہ عرفہ جو ہے وہ حشر کا میدان ہوگا، حالانکہ یہ بات غلط ہے، عرفہ حشر کا میدان نہیں ہوگا بلکہ حشر کا میدان ہوگا شام ہوگا حشر کا میدان۔ اسی لیے حکمت ہے نا اللہ کی کہ مکے والوں کو مدینے بلا رہا ہے، کیونکہ مدینے سے شام قریب ہے۔ اگر عرفات میں بھیجنا ہوتا تو مکے والوں کو مدینے بلا کر پھر واپس بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ کے رسول یہاں پر ویٹ کریں گے کہ مکے والے آئیں، پھر مکے والوں کے ساتھ مل کر یوم حشر میں میدان حشر کی طرف جائیں گے، شام کی طرف۔ اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو الحسیم ابن تہیان کی بات کا جواب دیا تو اس وقت حضرت عباس نے مدینے والوں سے کہا، تم نے جو کچھ کہا ہے اس کی پابندی تم پر لازم ہو گئی، تمہارے ذمے کے ساتھ اللہ کا ذمہ ہے اور تمہارے عہد کے ساتھ اللہ کا عہد ہے، جو اس محترم مہینے اور اس محترم شہر میں کیا گیا ہے۔ اللہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھوں کے اوپر ہے، تم ان کی حمایت میں ثابت قدم رہنا اور ان کی ہر طرح سے حفاظت کرنا۔ سب نے کہا بے شک۔ اس کے بعد حضرت عباس نے کہا کہ اللہ تو سب کچھ سن رہا ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے، میرے بھتیجے نے ان کی ذمہ داری میں جانا قبول کر لیا ہے اور اپنے آپ کو ان کی حفاظت میں دینا منظور کر لیا ہے، اے اللہ تو میرے بھتیجے کی طرف سے ان لوگوں پر گواہ رہنا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاریوں سے فرمایا کہ تم اپنے درمیان میں سے 12 ایسے ضامن اور سردار میرے لیے علیحدہ کرو جو اپنی قوم میں اثر والے ہوں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنی قوم میں سے 9 خزرجی آدمی اور 3 اوس کے آدمی علیحدہ کر دیے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل میں سے 12 ضامن اور سردار منتخب کیے تھے، لہٰذا کوئی شخص اپنے دل میں یہ نہ کہے کہ اس کے بجائے دوسرے کو کہا گیا ہے۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ آپس میں منتخب کرو۔ تو خیر بہرحال جب انہوں نے 12 لوگوں کو منتخب فرمایا تو یہ وہ 12 نقیب تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مدینے کی طرف سے پیش کیے گئے۔ اور اس بیعت کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی موجود تھے، اور وہ جو 12 آدمی ہیں ان کے نام ہیں حضرت سعد ابن عبادہ، حضرت اسعد ابن ذرارہ، سعد ابن ربیع، سعد بن ابی خثمہ، منذر ابن عمر، عبداللہ ابن رواحہ، براء بن معرور، ابو الحسیم ابن التہیان، اسید ابن حضیر، عبداللہ ابن عمر ابن حزام، عبادہ بن صامت، الرافع بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان میں سے ہر شخص اپنے اپنے قبیلے کا نمائندہ تھا۔ حضرت نے ان جانثاروں سے فرمایا تم لوگ اپنی اپنی قوم کی طرف سے اسی طرح میرے کفیل ہو جیسے حوارین عیسیٰ علیہ السلام کے کفیل تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مہاجروں کی طرف سے کفیل اور ذمہ دار ہوں۔ اس کے بعد حضرت اسعد بن ذرارہ اٹھے، حالانکہ یہ اپنی قوم کے ان ضامنوں میں، ان نقیبوں میں سب سے کم عمر تھے۔ وہ اٹھے
اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست اقدس اپنے ہاتھ میں لیا اور آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا کہ یا اہل یثرب، اے یثرب والوں سنو، ہم اپنے اونٹوں کے کھروں کو گھستے ہوئے مدینے سے یہاں تک صرف اس لیے اور یہ جان کر آئے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور آج ان کو یہاں سے نکالنے کا مطلب تمام عربوں سے ہمیشہ کے لیے مفارقت و علیحدگی اور تمہارے بہترین لوگوں کے قتل کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ چاہے تمہارے ہاتھوں میں بھی تلواریں ہوں تو بھی عرب تم سے ٹکرائیں گے اور تم سے لڑیں گے اور تم کو قتل کریں گے۔ تو اگر تم اپنے نقصانات پر صبر کر سکتے ہو جبکہ تمہارے بہترین لوگ قتل ہو رہے ہوں اور تمام عرب تمہیں چھوڑ رہے ہوں، اگر تم صبر کرتے ہو تو اللہ کے رسول کا ساتھ دو، اور اللہ تمہیں تمہاری قربانیوں کا اجر و ثواب دے گا۔ اور اگر اس بارے میں ڈرتے ہو کہ ایسا نہ کر سکو گے تو پھر اللہ کے رسول کو یہاں سے اپنے ساتھ نہ لے کر جاؤ۔ یہ سن کر ان کے سب ساتھیوں نے کہا کہ اے اسعد، معاہدے کے لیے ہماری طرف سے آپ اپنا ہاتھ پیش کیجئے، واللہ ہم اس معاہدے کو کبھی نہ توڑیں گے اور نہ اس بارے میں کوئی پس و پیش کریں گے، کبھی آگے پیچھے نہیں ہوں گے۔ غرض جن پہلے لوگوں نے معاہدہ کیا ان میں سے ایک اسد ابن ضرارہ تھے، ایک برا بن معرور تھے اور ایک ابو الحتیم ابن التحیان تھے۔ اس کے بعد جب حضرت اسعد ابن ضرارہ نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی تو فرمایا میں اللہ سے بیعت کرتا ہوں اور پھر آپ سے اس پر بیعت کرتا ہوں کہ میں اپنا عہد و وفاداری کے ساتھ اور آپ کی حمایت و حفاظت میں اپنا قول اپنے عمل سے پورا کروں گا۔ اس کے بعد حضرت ابو الحتیم نے بیعت کے وقت کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ سے انہی سب باتوں پر بیعت کرتا ہوں جن پر 12 اسرائیلی ضمانت داروں نے موسیٰ ابن عمران سے بیعت کی تھی۔ پھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی جب باری آئی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے ان تمام باتوں پر بیعت کرتا ہوں جن پر 12 حوارین نے عیسیٰ علیہ السلام سے بیعت کی تھی۔ اور اس کے بعد نعمان ابن حارثہ نے یہ لفظ کہے کہ میں اللہ عز و جل سے بیعت کرتا ہوں اور یا رسول اللہ آپ سے بیعت کرتا ہوں اس بات پر کہ حق کے معاملے میں ہمیشہ پہل کروں گا اور اس بارے میں کسی اپنے اور بیگانے کا کوئی خیال نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضرت عبادہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس بات پر آپ سے بیعت کرتا ہوں کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے میں نہیں ڈروں گا۔ سعد ابن ربیع نے کہا کہ میں اللہ اور آپ سے اس بات پر عہد کرتا ہوں کہ میں کبھی آپ دونوں کی نافرمانی نہیں کروں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی جھوٹ نہ بولوں گا۔ اور اسی بیعت کو بیعت عقبہ ثانی یعنی عقبہ کے مقام پر دوسری ہونے والی بیعت کہا جاتا ہے۔ جب یہ بیعت ختم ہو گئی تو اچانک اس گھاٹی کے سرے سے شیطان چلایا اور اس نے کہا یا اہل جواجب یا اہل افاشب۔ جبابب کہتے ہیں کہ منا میں جب یہ لوگ ٹھہرا کرتے تھے نا تو منا میں انہوں نے ایسی جگہ بنا دی تھی جسے کہتے تھے منزلیں، کہ ان مقامات پر آپ ٹھہر سکتے ہیں۔ تو ان منا کی منزلوں کو جباجب کہا کرتے تھے۔ تو اس نے وہاں کے رہنے والوں کو چلا کر بلایا اور کہا تمہیں مزمم اور اس کے بے دین ساتھیوں کا بھی کچھ پتہ ہے؟ اچھا، اللہ کے رسول کو کفار مکہ محمد نہیں بلکہ مذمم کہتے تھے کہ محمد سے مراد تو وہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے اور مذمم سے مراد جس کی سب سے زیادہ مذمت یعنی برائی کی گئی ہے۔ تو قریش اللہ کے رسول کا نام بگاڑ کر آپ کو بلاتے، تو بدبخت شیطان نے بھی اسی نام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا۔ پھر اس نے کہا کہ لوگوں، حضرت اور انصار مدینہ نے مل کر تم لوگوں سے جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ آواز سن کر حضرت نے فرمایا یہ عقبہ کے شیطان کی آواز ہے، مگر اے خدا کے دشمن، تو ہرگز ہمیں گھبرا نہیں سکتا۔ تو یہ آواز سن کر اہلیان مدینہ گھبرا گئے کہ اب تو پتہ چل جائے گا سب کو، قریش ہماری طرف دوڑے دوڑے آئیں گے۔ تو اس وقت حضرت نے فرمایا کہ اس آواز سے کوئی نہ گھبرائے، یہ خدا کے دشمن ابلیس کی آواز ہے
جن لوگوں سے تم ڈر رہے ہو ان میں سے کسی نے یہ آواز نہیں سنی۔ غرض اس وقت تو سارے لوگ اپنے اپنے کیمپوں میں لوٹ گئے اور اپنے اپنے ڈیروں میں آ گئے اور بیعت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جیسا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ جن سے تم ڈر رہے ہو ان میں سے کسی نے نہیں سنی، تو وہ مدینے والوں سے جو ڈر رہے تھے ان میں سے کسی نے بھی نہیں سنی، لیکن قریش کے آدمیوں نے سنی اور اس وقت ان میں سے کسی نے کوئی عمل نہیں کیا، اور اللہ کی طرف سے ان تمام لوگوں کی حفاظت ہو گئی۔ تو جب صبح ہوئی تو حضرت عمر ابن عاص کہتے ہیں کہ میں اور ابو جہل یہ آواز سن کر عتبہ بن ربیعہ کے پاس آئے اور اس کو اس آواز کے متعلق بتلایا، کیونکہ یہ آواز جب شیطان نے لگائی تھی نا تو اس نے مکے میں ایک آدمی ہوتا تھا جس کا نام تھا منبع ابن حجاج، اس کے آواز میں لگائی تھی۔ تو ہم عتبہ کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ منبع نے ایک آواز دی ہمیں رات کو اور ایسے ایسے کہا۔ تو عتبہ نے کہا کیا تمہارے پاس منبع خود آیا تھا یہ بتانے کے لیے؟ ہم نے کہا نہیں عتبہ ایسے تو نہیں ہوا۔ تو عتبہ نے کہا تو پھر یہ شیطان کی آواز ہوگی۔ خیر بہرحال قریش کو تشویش تو ہو گئی تھی اور وہ اس کے لیے انویسٹیگیشنز کر رہے تھے، تو آہستہ آہستہ یہ خبر پھیل گئی۔ تو قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے اور معزز لوگ تھے وہ شعب انصار میں آئے اور ان سے کہنے لگے کہ اے گروہ اوس و خزرج، اور ایک روایت میں انہوں نے صرف خزرج والے کہا جیسا کہ حضرت عباس نے بھی پہلے ذکر کیا تھا، اور کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصار یعنی حمایت کرنے والے بن گئے ہیں، اور آپ لوگ ہم سے جنگ کریں گے، اور آپ نے اس بات پر اللہ کے رسول سے معاہدہ کیا ہے۔ خدا کی قسم اگر تمہارے کسی شخص کی وجہ سے ہمارے اور محمد کے درمیان جنگ چھڑی تو ہمارے نزدیک اس شخص سے زیادہ برا اور قابل نفرت کوئی نہیں۔ اب اوس اور خزرج کے جو مشرکین تھے، جو ان کے سردار تھے، مثال کے طور پہ ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار کہلایا بعد میں، وہ مدینے والوں کا سردار تھا کیونکہ سب سے با اثر اور بارسوخ آدمی تھا۔ تو اس نے کہا قریش تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، یہ تم غلط اور جھوٹا الزام لگا رہے ہو ہم پہ، اس کو تھوڑی پتا تھا۔ اس نے کہا میں یثرب کی قوم کا سردار ہوں اور وہ لوگ مجھے دھوکہ دے کر میرے پیٹھ پیچھے ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتے، اور یثرب والوں کی تو مجال ہی نہیں کہ میرے مشورے کے بغیر کوئی اتنا بڑا کام کر لیں، میں سردار ہوں وہاں کا۔ خیر اس نے تو ٹھنڈا کر کر آگے قریشیوں کو واپس بھیج دیا، لیکن قریش کے لوگ مطمئن نہیں ہوئے اس بات سے، تو انہوں نے پھر بھی پیچھے سے انویسٹیگیشن جاری رکھی، لیکن آخر کار ان کو پتہ چل گیا کہ ہاں ایسی کوئی بات ہوئی ہے مدینے والوں اور اللہ کے رسول کے درمیان میں، تو انہوں نے اپنے آدمی دوڑا، اور جب آدمی دوڑا ہے تو کدھر ملتے، مدینے والے تو جا چکے تھے۔ ہاں البتہ ان کے ہاتھ دو آدمی لگے، ایک تو تھے حضرت سعد بن عبادہ اور ایک تھے حضرت منظر بن عمر۔ اچھا انہوں نے حضرت سعد کو پکڑا اور منظر جو ہے وہ نکل کر بھاگ گئے۔ تو حضرت سعد کو جب انہوں نے پکڑا تو یہ مارنا شروع کیا، حضرت سعد کے دونوں ہاتھ انہوں نے ایسے گردن میں باندھ دیے اور حضرت سعد کو ایسے تھپڑ مارنے لگے منہ پر، اور آپ کے بال بڑے لمبے لمبے تھے تو ان بالوں کو پکڑ کر کھینچنے لگے، اور اس حالت میں کھینچتے کھینچتے مارتے مکہ لے کر آئے۔ تو وہاں پر آپ اسی حال میں تھے کہ ایک شخص آیا آپ کے پاس، اس کا نام تھا ابو البختر ابن ہشام۔ اس نے کہا کہ سعد تم عجیب آدمی ہو، کیا مکے میں تم کسی قریشی کو نہیں جانتے جو تم کو پناہ دے؟ تو حضرت سعد کہتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں جبیر ابن مطعم کو اور حرث ابن حرب ابن امیہ کو، ان دونوں کو میں مدینے میں پناہ دے چکا ہوں۔ جبیر ابن مطعم تو مسلمان ہوئے بعد میں معاہدہ حدیبیہ کے بعد، لیکن جو ابو سفیان کا جو بھائی ہے حرث ابن حرب ابن امیہ، اس کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں چلا کہ شخص مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو ابو البختری نے کہا اللہ کے بندے ان دونوں کا نام لے کے کیوں نہیں پکارتا تو؟ چنانچہ حضرت سعد کہتے ہیں میں نے ان دونوں کا نام لے کر پکارنا شروع کیا اور میں نے ان دونوں کو بلانا شروع کیا۔ اچھا اسی اثناء میں حضرت سعد کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک گورا چٹا لمبا خوبصورت سا آدمی میری طرف آنا شروع ہوا، تو جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے کہا خدا کی قسم اگر کسی کے دل میں بھلائی ہوگی نا پورے مکے میں تو یہ آدمی ہوگا، یہ آ کے مجھے ضرور بچائے گا۔ اور جب وہ آیا نا تو اس نے میرے منہ پہ ایسے زور کا تماچا مارا تو میں نے دل میں کہا کہ اگر یہ بھی نہیں بچائے گا نا تو سعد تجھے پھر مکے میں کوئی نہیں بچاتا۔
یہ آدمی تھا سہل ابن عمر جس نے تمانچہ مارا، اور یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ خیر بہرحال جب حضرت سعد نے اپنے حلیفوں کا نام لے کر بلانا شروع کیا تو لوگ بھاگے اور ان کو پکڑ کے لائے، جبیر ابن مطعم کو اور حارث ابن حرب کو۔ یہ وہاں بیٹھے تھے مسجد الحرام میں، وہ اس کے پاس کے کہنے لگا کہ بھئی ایک آدمی کو کفار مار رہے ہیں اور وہ تیرا نام لے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ من؟ اس نے کہا اللہ کے بندے، مدینے سے ایک آدمی آیا ہے، وہ اپنا نام بتاتا ہے سعد بن عبادہ۔ تو اس کے بعد یہ دونوں وہاں سے دوڑے اور بھاگے بھاگے آئے اور حضرت سعد کو چھڑایا اور کہا کہ اللہ کے بندے یہ تو ہمارا حلیف ہے، اس نے ہمیں پناہ دی تھی مدینے میں، تو اس کو چھوڑو۔ تو خیر اس طرح بیچارے حضرت سعد بن عبادہ کی جان بچی اور پھر یہ وہاں سے نکلے اور مدینے واپس آئے۔ تو خیر یہ بیعت عقبہ ثانی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے قبل پیش آئی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ہجرت مدینہ کے شروع کے واقعات ڈسکس کریں گے کہ کن کن صحابہ کرام نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور ان کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئے اور کن کن چیلنجز سے ان کو گزرنا پڑا۔ پھر اس کے بعد کے درس میں انشاءاللہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ کی ہجرت مدینہ مع ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ذکر کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔